السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادق قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوشیوں اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ نے اکثر و بیشتر یہ بات سنی ہوگی کہ دنیا میں فلاں ملک ہے اور اس ملک کے پاس بہت سارے خزانے ہیں۔ خزانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ودیعت کر کے اور چھپا کے رکھی گئی ہیں۔ مان لیے اس میں پیٹرول ہے، مان لیے ان کے یہاں سونے کی کانیں ہیں، مان لیے ان کے یہاں چاندی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے چاندی حاصل کی جا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں کو، یعنی اس ملک والوں کو، ان خزانوں کو نکالنا چاہیے۔ اگر پیٹرول ہے تو نکالنا چاہیے، ہیرا ہے تو نکالنا چاہیے، سونے کی کان ہے تو سونا نکالنا چاہیے، یا اور بھی دوسری چیزیں ہیں وہ ان کو نکالنی چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ان کو ہو سکے اور ان کی عوام کو ہو سکے۔ میں آپ سے رک کر یہی بات یہاں پر اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا اور غور کریے گا۔ ہر انسان بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور خزانہ ایک نہیں ہے، طرح طرح کے خزانے ہیں۔ کوئی انسان بولنے کی صلاحیت اپنے اندر لیے ہوا ہے، کوئی انسان لکھنے کی صلاحیت اپنے اندر لیے ہوا ہے، کوئی انسان تجارت کی صلاحیت اپنے اندر لیے ہوا ہے، اور کسی کے اندر اعلیٰ درجے کی مینجمنٹ کو چلانے کی صلاحیت اور ایبلٹی موجود ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، نہ جانے کتنی صلاحیتوں کے باوجود، وہ انسان پیدا ہوتا ہے اور اپنی ان صلاحیتوں کو اپنے سینے کے اندر لے کر ایک نارمل انسان کی زندگی جی کر، کامن انسان کی زندگی جی کر، وہ دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے۔ نہ وہ اس دنیا ہی میں کچھ کر پاتا ہے، نہ وہ اپنی آخرت کا ہی سامان تیار کر پاتا ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے آپ کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اور پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کریں، اور اس دل اور دماغ میں اللہ نے جو صلاحیتیں ہمارے اندر چھپا کر رکھی ہیں اس کو ہم بروئے کار لائیں، یعنی ہم اس سے کام کریں، ہم ان کو پہچانیں، ہم ان کو نکالیں، ہم ان کو ظاہر کریں، اور اس سے ایک اچھا کام اپنی دین اور دنیا کے لیے زندگی میں کرنے والے بن جائیں۔ جو آدمی ایسا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام لے لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں محنت، کوشش اور لگن، تگ و دو اور بہت لمبی جد و جہد کے بعد، اور ایک زبردست کانفیڈنس لیول کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کو رت جگہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور محفلیں بھی چھوڑ دینی پڑتی ہیں، کچھ کام اس کو ضرور کرنا پڑتا ہے۔ خیر، بہرحال یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مثال لوں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب کوئی اپنی صلاحیت پہچان لیتا ہے تو وہ پھر کام کیسے کرتا ہے۔ آپ نے شاہین کو دیکھا ہوگا۔ شاہین یعنی وہ جس کو ہم شکرا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم وہ زبردست شکاری جو پوری چیل کی نسل سے ہوتا ہے، ایگل بھی کہا جاتا ہے، جو زبردست شکار کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سانپ کا شکار بہت شاندار طریقے سے کرتا ہے۔ سانپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹنے کی، ڈسنے کی، نگلنے کی اور زہر کی، خطرناک قسم کی جو ایک طرح کی آپ کا یہ صلاحیتیں ہی ہیں، اس کو دی گئی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود سانپ اس ایگل کے سامنے، اس شاہین کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہین اپنی صلاحیت کو پہچان چکا ہوتا ہے، اور ساتھ میں شاہین یہ بھی جانتا ہے، وہ ایگل یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس سانپ کی کمزوری کیا ہے۔ شاہین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس ایگل کا مقابلہ زمین پر آ کر کروں گا تو یہ مجھے ہرا دے گا، یہ مجھے ڈس لے گا، یہ مجھے کھا لے گا، یہ میرے اندر زہر کو اتار دے گا، جس کے نتیجے میں مر جاؤں گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ سانپ کا شکار اوپر سے کرتا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ نیچے آتا ہے، اور اس سانپ کو اپنے پنجے میں پکڑ کر وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اور اتنا اوپر لے جاتا ہے، اتنا اوپر لے جاتا ہے
ہزاروں فٹ اوپر لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سانپ نیچے آ کر گرتا ہے، کبھی وہ کسی پیڑ سے ٹکراتا ہے، کبھی وہ کسی زمین کے پتھر سے ٹکراتا ہے، کبھی اینٹ سے ٹکراتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاہین آتا ہے، اترتا ہے اور اس کو آرام سے کھا لیتا ہے، اس کو شکار بنا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ چلا شاہین نے یعنی اس ایگل نے اپنی صلاحیت کو پہچان لیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کے اس سفر میں اور اس بھاگ دوڑ میں اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں گے تو پھر سامنے کتنی بھی بڑی کوئی چیز آپ کے آ جائے، پھر وہ سانپ جیسی طاقتور چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا جیسے اس شاہین نے، اس ایگل نے پہچان لیا تھا، یاد رکھیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہچان نہ سکے تو یاد رکھیے آپ ایک ایسی زندگی جی کر جائیں گے جس میں آپ پریشان بھی رہیں گے، جس میں آپ میں محتاجگی بھی رہے گی، جس میں آپ دنیا میں زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بس درخواست صرف آپ سے یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اس کے فضل کو مانگیں، اور یہ بھی درخواست کریں کہ اللہ اس سلسلے میں جو کام آپ کو مجھ سے لینا ہے، وہ صلاحیتیں جو میرے اندر آپ نے چھپا کے رکھی ہیں اس کی سمجھ مجھے دے دیجئے۔ مجھے یہاں پر ایک جملہ یاد آتا ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو تم اپنا بڑا اور مرشد اور پیر اور منٹور بناؤ، پھر وہ جو کہے وہ کرتے چلے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ تم اپنی صلاحیتوں کو بھی پہچان لو گے اور اللہ تعالیٰ تم سے کام لے لے گا۔ میں امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ پیغام آپ کے لیے اس بات کا پریرنا سروت بنے گا کہ آپ بھی اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم آخر یہ کام کریں کیسے، ہم اپنی صلاحیت کو پہچانیں کیسے، اپنے پیشن کو پہچانیں کیسے۔ اس کے لیے دو چیزیں بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے، جو آپ کا پیشن ہوگا، جب آپ اس کام میں لگیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے خوشی ہوگی، آپ کا دل لگے گا اس کے اندر۔ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے اندر کی ایک آواز ہے اور اندر کی صدا ہے، اور یہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے، اس سلسلے کے جو لوگ ہوں گے، اس سلسلے کی جو سیلیبریٹیز ہوں گی، اس سلسلے کی جو شخصیتیں ہوں گی، آپ کو ان کو دیکھ کر مزہ آئے گا اور آپ وہ کام ان کو دیکھ کر کرنا چاہیں گے اور یہ کہیں گے ہاں یہ شخصیت بڑی زبردست ہے، ہم کو یہی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ کام آپ کریں انشاءاللہ، آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی اور اندر کی آواز بھی آپ کو اپنی محسوس ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ ہمارے اس پیغام کو اگر اچھا سمجھتے ہیں اور آپ نے اچھا سمجھا ہے تو اس پہ اچھے کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ میں اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ پیغام اب یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائے گا، صبح کے پیغام کے عنوان سے ہمارا چینل ہے، آپ وہاں جا کر 1-2 گھنٹے کے بعد اسے دیکھ سکتے ہیں جو یہاں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے وہاں سے جا کر میسج کر سکتے ہیں، یہاں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ پھر ملتے ہیں، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔